انسان کا وجود ایک اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ اس کے وجود کے پیچھے ایک عظیم خالق اور خلاق کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی تدبیر اور اس کا عظیم علم کار فرما ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کو داخلی طور پر اللہ نے جو اعضاء عطا فرمائے ہیں، ان اعضاء کی اس کے وجود کے ساتھ کمال درجے کی مطابقت ہے۔ انسان کو یہاں زندگی گزارنے کے لیے جتنے اعضاء درکار تھے وہ اعضاء کمال درجے کے ساتھ انسان کو عطا فرمائے گئے۔ اگر انسان کی یہاں پر آنکھیں نہ ہوتیں اس روئے زمین پر تو انسان کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں۔ اگر انسان کی سماعت نہ ہوتی تو انسان کسی علم کو اور کسی آواز کو سننے کے قابل نہ ہوتا، تب بھی انسان کی زندگی ادھوری، ناقص اور ناتمام ہوتی۔ انسان کی اگر زبان نہ ہوتی، قوت تکلم گویائی نہ ہوتی تو انسان مافی الضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتا تھا، اور تب بھی انسان کی زندگی بڑی ادھوری اور ناقص اور ناتمام ہوتی۔ انسان کو یہاں زندگی گزارنے کے لیے پاؤں درکار تھے، اور اگر اس کے پاؤں نہ ہوتے اور مچھلی جیسا دھڑ ہوتا تو انسان آج جو روئے زمین کا سفر کر رہا ہے اور ایجادات دکھا رہا ہے، ان میں سے کوئی ایجاد نہ ہوتی۔ اگر انسان کے ہاتھ نہ ہوتے تو انسان روئے زمین کے ہزاروں لاکھوں کام جو ہاتھ کے ذریعے سر انجام دے رہا ہے وہ کام سر انجام نہ دے سکتا۔ انسان کو کھانا چبانے کے لیے دانتوں کی ضرورت تھی، تو خلاق عالم نے اس کو دانت عطا فرمائے، ان میں سفیدی رکھی، ان کو بدنما نہیں بنایا، ان میں کاٹنے کی اور چبانے کی صلاحیت رکھی۔ امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں احیاء العلوم میں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جو دانت ہیں اس سے بہتر صورت تجویز نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاٹنے کے دانت آگے رکھے ہیں اور چبانے کے دانت پیچھے رکھے ہیں۔ تو یہ جو انسان کے اعضاء ہیں جن کی اس کے خارجی ماحول کے ساتھ کمال درجے کی مطابقت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک علم والے خدا نے اور قدرت والی ہستی نے اور قدرت والے رب نے اپنی قدرت سے، اپنے علم سے اور اپنی حکمت سے اس نے انسان کو یہ تمام اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک نطفہ وہ شکل میں وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس بے جان نطفے سے جس کے اجزاء باہم ملے جلے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، ان سے ان مختلف اعضاء کا وجود میں آ جانا، دماغ کا بن جانا، جگر کا بن جانا، دل کا بن جانا، پھر ان کا باہم ارتباط جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ سے، اپنے علم عظیم سے اور اپنی حکمت واسعہ سے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اگر خارجی کائنات میں ہم غور کریں، اگر ہمیں یہاں زمین پر پانی نہ ملتا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، زمین پر ہمیں فصلیں نہ ملتی، معیشت کے سامان نہ ملتے، انسان تب بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، زمین پر ہمیں ہوا نہ ملتی، آکسیجن نہ ملتی، انسان تب بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، زمین پر اگر لیل و نہار کا نظام نہ ہوتا اور سورج کا وجود نہ ہوتا تب بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو اب دیکھیے انسان کے داخل کو اور انسان کے خارج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مربوط کر دیا ہے اور کتنا یہ نظام ملا دیا ہے۔ تو خارجی اور داخلی نظام کا ایک بالکل مربوط ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی خدا نے یہ تمام ڈیزائن بنائے ہیں اور یہ تمام مخلوقات اسی خدا کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی محبت دے، اپنی بندگی عطا فرمائے اور اسی بندگی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔